ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں صحابہ میں سے، اور ایک عبداللہ ابن عباس ہیں جن کی تفسیر کو آج بھی بڑی اہمیت ملتی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس وہ نمایاں شخصیت ہیں جنہیں شیعہ و سنی دونوں مانتے ہیں، چونکہ عموماً حساسیتیں مختلف ہیں، صحابہ بانٹے ہوئے ہیں مذاہب نے، مسالک نے، کچھ صحابہ سنیوں نے لے لیے ہیں، کچھ صحابہ شیعوں نے لے لیے ہیں۔ وہ صحابہ جو سنیوں نے لیے ہیں شیعہ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور وہ صحابہ جو شیعوں نے لے لیے ہیں سنی ان کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مثلا عمار یاسر اہل سنت کے تذکرے میں کہیں عمار یاسر بھی آئے ہوں، وہ نہیں کرتے ان کا تذکرہ، کیونکہ یہ شیعہ کی آئیڈیل شخصیت ہے، صحابی ہیں اور بڑے عظیم صحابی ہیں، مکہ سے پہلے دن سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور رسول اللہ کے بعد پھر امیر المومنین کے ساتھ، اور امیر المومنین کے ساتھ بھی پھر جنگ صفین تک وہاں شہید ہوئے۔ ان کا ذکر نہیں کرتے، ابو ذر غفاری کا ذکر نہیں کرتے۔ اسی طرح شیعہ بھی بعض صحابہ کو بالکل، اب چلو خلفاء سے تو آپ کا سیاسی مسئلہ ہے نا، لیکن باقی صحابہ سارے تو خلیفہ نہیں تھے، 3 خلیفہ تھے، صحابہ لاکھوں کی تعداد میں۔ وہ صحابہ جو بدر میں شہید ہو گئے، وہ صحابہ جو احد میں شہید ہو گئے، ان سے کیا عناد ہے آپ کو شیعوں کو؟ تھوڑے شہید ہیں صحابہ جن کے بارے میں آیات قرآن اتری ہیں، رسول اللہ کا ساتھ دینے والے، محمد رسول اللہ والذین معاہ، جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے سختیاں دیکھی ہیں، یہ عظیم الشان ہیں۔ میں بارہا عرض کیا ہے کہ ان کے مقروض ہو گئے ہو آپ، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ ان صحابہ کا ذکر کہیں آتا ہی نہیں ہے۔ اس سے ذرا برابر اہل بیت کی شان کم نہیں ہوتی، بلکہ بڑھتی ہے۔ آپ صحابہ کو نظر انداز کر کے اور اہل بیت کا مقام ثابت کرو، اس سے بہتر ہے۔ چونکہ اگر آپ کہتے ہو میرا بچہ بہت لائق ہے، کیوں لائق ہے؟ چونکہ اس کے اسکول میں باقی سارے بچے نالائق ہیں، نالائقوں میں اگر یہ پاس ہو گیا ہے تو یہ تو لائق نہیں ہے۔ آپ یہ کہو کہ یہ میرا بچہ سب سے زیادہ لائق ہے چونکہ ایسے اسکول میں ہے جس میں ایک بھی فیل نہیں ہوا، سب نے پوزیشنیں لی ہیں، پوزیشنیں لینے والوں میں یہ سب سے بالا تر ہے۔ عزیز من، امیر المومنین کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پہلے دوسروں کو نائل نہ ثابت کرو، آپ ان کی اہلیت کو مان لو، اور مان کر پھر یہ کہو کہ ان اہلوں سے علی برتر ہے۔